حسین 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 عزادار امام حسین علیہ السلام، ہم اکثر جب مجلسوں میں جاتے ہیں، مصائب کربلا سنتے ہیں تو ہمارے دلوں سے ایک آواز بلند ہوتی ہے۔ جب ہم لبیک یا حسین کہتے ہیں نا تو ہمارا دل کہتا ہے کہ اے کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے تو ہم بھی ہمارے وقت کے اے کاش کہ ہم اگر کربلا میں ہوتے تو ہم بھی امام حسین علیہ السلام کا ساتھ دیتے۔ حل من ناصر ینصرنا کی آواز پر ہم بھی لبیک کہتے، اور جب ہمارے دلوں سے یہ آواز نکلتی ہے نا تو میرا دل یہ کہتا ہے کہ ہمارا وقت کا امام بھی ضرور یہ کہتا ہوگا کہ مجھے 313 کی ضرورت ہے۔ یہ تمام چاہتے ہیں کہ کاش یہ کربلا میں ہوتے اور یہ مولا حسین علیہ السلام کا ساتھ دیتے، لیکن آج ہم ہماری زندگی میں کہاں ہیں؟ ہم نے کیا تیاری کی ہے کہ ہم ہمارے وقت کی امام کی نصرت کے لیے تیار نہیں؟ الجل کی صدائیں ہم ہر مجلس کے بعد بلند کرتے ہیں، تو پھر کیوں ہمارے وقت کے امام کا ظہور نہیں ہوتا؟ کربلا میں امام حسین کا ساتھ دینے کے لیے ہم تمام امید کرتے ہیں کہ کاش ہم ہوتے، تو کیوں ہمارے وقت کے امام کا ساتھ دینے کے لیے آج ہم تیار نہیں؟ تو آئیے سب سے پہلے یہ جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ کربلا میں وہ اصحاب جنہوں نے امام کا ساتھ دیا، امام کی نصرت کی، وہ کیسے تھے، تاکہ ان کے نقش قدم پر چل کر ہم ہمارے وقت کے حسین کا ساتھ دینے کے لیے مولا کے قابل بن سکیں۔ تو آئیے سب سے پہلے استقبال کرتے ہیں سسٹر ازمی زہرا کا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سسٹر، ہم اکثر دیکھتے ہیں کہ جب ہم مجلسوں میں جاتے ہیں، فرش عزا پر بیٹھتے ہیں، جب ہم کربلا کے مصائب سنتے ہیں تو ہمارے دل سے یہ آواز نکلتی ہے کہ کاش کہ ہم کربلا میں ہوتے تو ہم لبیک کہتے اور مولا کی مدد کرتے، لیکن ایک وقت کا حسین آج بھی ہمارا انتظار کر رہا ہے۔ شاید ہمارے اپنے گناہ، ہماری اپنی کوتاہی ہے کہ ہم مولا کے ظہور میں کہیں ایک ارچن بنے ہوئے ہیں۔ تو سب سے پہلے یہ جاننا ضروری ہو جاتا ہے کہ اپنے وقت کی امام کی نصرت کرنا کس چیز کو کہا جاتا ہے اور اس کے لیے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک دعا جو ہم بہت کثرت سے پڑھتے ہیں اور قرآن مجید کی آیت بھی ہے، جس میں ایک تمنا ایک ایمان والے کی ظاہر ہو رہی ہے کہ اے کاش، یا لیتنی ہے، یا لیتنی یعنی اے کاش، یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، اے کاش ہم وہاں ہوتے تو ہم بھی اس عظیم مرتبے کو حاصل کرتے ہیں۔ اور یقیناً یہ آیت مبارک اشارہ ہے کربلا کے اس عظیم سانحے کی طرف، واقعے کی طرف، کہ ہماری جو آج محبت مولا حسین کے لیے ہے، اس محبت کے ماتحت اکثر ہم یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ کاش ہم بھی کربلا میں ہوتے ہیں، کاش ہم بھی مولا کے ساتھ ہوتے ہیں۔ مولا کبھی ہمارا دل جب بہت بھر آتا ہے مصائب کو سن کر کے تو ہم روتے روتے بھی یہ کہتے ہیں مولا کاش ہم ہوتے تو ہم ضرور اپنے آپ کو آپ کی نصرت کے لیے آمادہ کرتے، آپ پر قربان کر دیتے۔ لیکن حقیقتاً کیا آج ہماری تیاریاں ایسی ہیں کہ ہم وقت کے امام کے لیے تیار ہیں؟ یعنی اس دور میں امام وقت مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام جہاں تھے، لیکن آج بھی اگر ٹھیک ہے کربلا کا وہ سانحہ کہ جو ہم نے نہ پایا کیونکہ بہت برسوں پہلے ہم نے اس زمانے کو نہیں دیکھا، لیکن ہمیں ایک موقع اور مل رہا ہے کہ جب ہمارے وقت کا حسین امام زمانہ عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف آپ کا جب ظہور ہوگا تو کیا ہم نے اس کی تیاریاں کی ہیں؟ آپ کی نصرت کے لیے، آپ کی مدد کے لیے کیا ہم تیار ہیں؟ نصرت امام حسین علیہ الصلوۃ والسلام سے، ان اصحاب سے، ان چاہنے والوں سے جو مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ دے رہے تھے، ان کے ذریعے دراصل ہم سیکھیں گے، ہم اپنے آپ کو بہتر بنا پائیں گے کہ اپنے وقت کے امام کو ہم کی نصرت ہم کس طرح سے کر سکیں۔ ایک اہم چیز جو بہت زیادہ ہمیں خیال رکھنے کی ضرورت ہے اور جسے ہم دیکھتے ہیں کہ جو مولا حسین کے ساتھی تھے کربلا میں، جو مولا حسین کی نصرت کے لیے آمادہ تھے اور اپنی قربانیاں جنہوں نے پیش کی ہیں اور مصائب کو برداشت کیا ہے، تو ایک عظیم چیز کہ کس چیز نے انہیں آمادہ کیا، کس چیز نے انہیں تیار کیا نصرت امام وقت کے لیے، وہ سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو تھی وہ تھی معرفت امام۔ اپنے امام کی معرفت انہیں تھی، وہ پہچانتے تھے کہ کیا مقام و منزلت امام کی ہے۔ آج ہم اپنے آپ سے سوال کریں کہ ہمیں اپنے وقت کے امام کی معرفت کتنی زیادہ ہے، ہم کس قدر پہچانتے ہیں۔ معرفت کے معنی یہ نہیں کہ صرف نام امام کا جان لینا یا والدین کا نام جاننا یا بس الاجل کہہ
دیا تو یہ معرفت کی نشانی ہے، یا امام کے چند ایک واقعات ہمیں پتہ ہیں امام زمانہ کے، بس اتنا ہم نے جان لیا تو کیا معرفت حاصل ہوگی؟ نہیں، بلکہ معرفت کے لیے یقیناً اپنے امام کو بہتر طریقے سے جاننا ہے، ان کی معرفت حاصل کرنی، اپنے علم میں اضافہ اپنے امام کے متعلق کرنا ہے. جتنا زیادہ اس میں اضافہ ہوگا اتنا زیادہ ہم قریب ہو سکیں گے اور امام کی نصرت کے لیے آمادہ ہوں گے. کیونکہ جب یہ بات واضح ہو جائے گی کہ ان کا مرتبہ، ان کا مقام، ان کی منزلت کس قدر اعلیٰ ہے، تو ہم اپنے آپ کو تیار کر سکیں گے ان کے لیے، ان کی نصرت کے لیے آمادہ کر سکیں گے. اور یقیناً ان کی معرفت تو بہت زیادہ ضروری ہے، کہ جس کے متعلق حدیث میں بھی بیان ہوا کہ من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ، یعنی جو انسان اپنے وقت کے امام کی معرفت کے بغیر اگر مر جائے تو اس کی موت جہالت کی موت ہے. تو اپنے وقت کے امام کو پہچاننا یہ تو ہمارے لیے بالکل لازم ہے، ضروری ہے. جتنا زیادہ ہم پہچانیں گے اتنا زیادہ امام سے قریب ہو پائیں گے، اور یہ نصرت کا جذبہ اور زیادہ جوش میں انسان اپنے آپ کو آگے بڑھا سکے گا. یقیناً بالکل ٹھیک آپ نے کہا کہ جس طرح جتنا زیادہ ہمیں معرفت ملے گی، جتنا ہم امام کو جانیں گے اتنا زیادہ ہم اپنے آپ کو تیار کریں گے آپ کی نصرت کے لیے. اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ کس طرح کربلا میں جو اس وقت کے امام تھے، امام حسین علیہ السلام، اگر ان کے اصحاب پر، ان دوستوں پر نظر ڈالیں امام حسین علیہ السلام کی، تو ہم دیکھتے ہیں وہ کس قدر امام پر اپنے آپ کو قربان کرنے کے لیے راضی تھے. تو جیسے کہ ہم دیکھتے ہیں کہ محرم یعنی نصرت امام وقت، تو کربلا میں ہمیں اس کی کیا مثالیں ملتی ہیں؟ یقیناً پوری واضح دلائل موجود ہیں ہر ایک کی قربانیاں، کیونکہ جناب مسلم سے آغاز کر کے اور جتنی قربانیاں ہوتی رہیں یہ نصرت امام ہی تو تھی. یعنی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اپنے وقت کے امام کی معرفت ہو رہی ہے تو ہنستے ہوئے اپنی جانوں کو قربان کر رہے ہیں. بے شک، اور جہاں ایک طرف کی امام کی معرفت حاصل ہوئی، وہیں دوسری طرف ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ غیر معصوم افراد تھے، لیکن اپنے آپ کو گناہ سے، گناہ کی آلودگی سے انہوں نے بچایا بھی ہے. اور جس چیز کا بھی امام سوال کر لیں انہوں نے اپنے آپ کو بالکل پریپیئر کر لیا تھا کہ امام چاہے ہماری جان کو مانگ لے، چاہے ہمارے مال کو، چاہے ہماری اولاد کو، کسی چیز کا بھی اگر امام وقت نے سوال کیا تو ہم ان کی نصرت کے لیے اسے قربان کر دیں گے. بلکہ ان کا تو جذبہ وہ تھا کہ امام نے کہا نہیں ہے، اور امام کے کہنے سے پہلے ہی کئی مواقع ایسے ہیں کہ جہاں پر خود امام اس بات کا ذکر کر رہے ہیں کہ امام چاہتے ہیں کہ کہیں میری وجہ سے ان کے بچے نہ مارے جائیں. بھلے اپنے بچوں کو شہید کرنے کے لیے امام آمادہ ہیں، لیکن چاہتے ہیں کہ ان دوسروں کے جو غیر مجھ سے آ کر کے ملے ہیں ایسا نہ ہو جائے کہ ان کی بھی نسلیں برباد ہوں. لیکن وہ لوگ بھی اپنی اولادوں کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو گئے ہیں، آگے آئے ہیں. بے شک جناب مسلم کو ہم دیکھتے ہیں کہ جناب مسلم علیہ السلام کی کس طرح سے قربان خود کو کیا. وجہ کیا تھی؟ امام کی نصرت کے لیے. کربلا کے پہلے شہید کہلائے، آپ کا یہ جذبہ آپ کو وہ مرتبہ دے رہا ہے. ہم جناب ام البنین کی مثال لے لیں کہ جناب ام البنین کی، جنہیں ام البنین کہا ہی اس لیے گیا کیونکہ اللہ نے آپ کو 4 بیٹے عنایت فرمائے تھے. بیٹوں کی ماں ام البنین، تو جن بیٹوں سے آپ کی شناخت تھی، جن بیٹوں کی وجہ سے آپ ام البنین کہلائی جاتی تھیں، ان 4 بیٹوں کو نصرت امام وقت کے لیے آپ نے آمادہ کیا ہے. اور نہ صرف آمادہ بلکہ اپنے بیٹوں کو وہ جذبہ دیا کہ 4 بیٹے کربلا میں مولا حسین کی نصرت کے لیے اپنی جان کو قربان کر دیتے ہیں. یہاں تک کہ خود جناب ام البنین نصرت امام وقت کے لیے جب مدینہ رکی بھی ہیں تو اس میں بھی امام کی نصرت کا معاملہ تھا کہ جناب صغرا کی، کیونکہ وہ بیمار تھیں جناب صغرا، اور مولا حسین جناب صغرا کے لیے پریشان نہ رہیں، اس لیے جناب ام البنین کا مدینے میں رکنا یہ بھی نصرت امام کا ایک پہلو ہے. اور بھی مثالیں کی مثال کے طور پر ہم جناب علی اکبر کی شہادت کو جناب ام لیلہ نے نصرت امام وقت کے لیے اپنے لال کو تیار کیا. کبھی ہم جناب رباب کی مثال دیکھتے ہیں کہ ششماہا ہے لیکن جا کر کے کہتی ہیں کہ امام وقت کی نصرت کے لیے آمادہ ہونا ہے، تو ششماہ علی اصغر علیہ السلام نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا کر یہ بتا دیا کہ میں بھی امام وقت کی نصرت کے لیے تیار ہوں. تو بے شک یہ بہت ساری مثالیں. حبیب جو کہ ضعیف ہیں، حبیب دوست ہیں مولا حسین کے لیکن ضعیفی کا عالم ہے، چاہتے تو جب خط آیا تھا اس خط کو کہیں پر بھی انکار کر دیتے، خط ملا نہیں یا کچھ بھی کہتے، لیکن نہیں، جناب حبیب نے رخ کیا ہے کربلا کا. کربلا آتے ہیں، مولا حسین کا ساتھ دیا ہے اور نصرت کی ہے مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی. زہیرقین جب ایک ملاقات مختصر سی وقت کی ہوئی، لیکن زہیرقین نے اپنے آپ کو آمادہ کیا نصرت امام وقت کے لیے، کیونکہ ان تمام کو مولا حسین علیہ الصلوۃ والسلام کی معرفت حاصل ہو چکی تھی. جی
جس طرح آپ نے کہا سسٹر کہ ان تمام کو امام حسین علیہ السلام کی معرفت حاصل ہوئی تھی اور ساتھ ہی ان تمام نے اپنے آپ کو مولا کے لیے قربان کر دیا. ہم تمام بھی یہی خواہش رکھتے ہیں کہ جب ہمارے وقت کے امام آئیں گے تو ہم بھی اپنے آپ کو مولا کے لیے قربان کر دیں گے. تو یہ جاننا ضروری ہے جس طرح کربلا میں ایک جنگ ہوئی اور مولا کے اصحاب نے اپنے آپ کو امام کے لیے قربان کر دیا، لیکن جب ہم ہمارے وقت کے امام کی بات کرتے ہیں اور اپنے آپ کو اپنے وقت کے امام کے لیے تیار کرنا چاہتے ہیں تو کیا جب ہمارے وقت کے امام آئیں گے تبھی بھی قربانیاں دینی ہوں گی؟ تو کیا وہ قربانی صرف جان کی قربانی ہوگی؟ اور اگر صرف جان کی قربانی نہیں ہوگی تو ہمیں اپنے آپ کو کس طرح تیار کرنا ہے؟ محرم حل من ناصر ینصرنا کی صدا پر لبیک کہنے کا نام ہے. یعنی امام وقت جب صدا دے دیں تو جس طرح سے ہو سکے اپنے آپ کو امام کی خدمت میں پیش کر دیا جائے، چاہے جان کو قربان کر کے یا مالی اعتبار سے یا جس چیز کی بھی ضرورت پڑے. یعنی امام کا صدا دینا اور ہمارا تیار ہونا. آج یہ محرم ہمیں یہی پیغام دے رہا ہے کہ ہم نے اپنے آپ کو کتنا زیادہ تیار کیا ہے. ہم نے کیا اپنے آپ کو آمادہ کیا ہے کہ اگر فرزند زہرا تشریف لے آئیں اور اگر کسی چیز کا ہم سے سوال کر لیں تو ہم لبیک کہہ سکیں؟ کیا اس چیز کو ہم ان کے لیے آمادہ کر سکتے ہیں؟ دیکھیے، فقط جان قربان کر دینا ہی نصرت کا معاملہ نہیں، بلکہ نصرت امام کے لیے ہو سکتا ہے ہمارا علم بھی کام آئے، نصرت امام کے لیے ہمارے مال و دولت کی بھی ہو سکتا ہے، آزمائش ہو، کیونکہ یہ تمام چیزیں کہ جو چیزیں انسان جس سے زیادہ اٹیچ ہوتا ہے تو محبت کرتا ہے، تو ان چیزوں کو آزمائش کے طور پر خداوند عالم چنتا بھی ہے کہ یہ انسان میری محبت میں اور جسے میں نے ان کا خلیفہ، ان کے لیے امام بنا کر بھیجا ہے، ان کی محبت میں کیا یہ ان چیزوں جس سے اسے اتنی لگاؤ ہے، کیا ان چیزوں کو قربان کر سکتا ہے یا نہیں؟ تو یقیناً یہ تمام چیزیں کہ جو مادی ہیں لیکن وہ امتحان کا ہمارے ایک جذبہ نصرت کا ایک ذریعہ بنیں گی. تو بہرحال ہمیں قربانی کے لیے تیار ہونا ہے، چاہے وہ اپنی جان یا کوئی. لیکن جو صورتحال ابھی ہمارے دور میں ہے، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہم پوری طرح تیار ہیں؟ کبھی بھی کسی وقت بھی امام کا اگر ظہور ہو جائے تو کیا ہم آمادہ ہیں؟ میں ایک واقعہ یہاں پر پیش کرنا چاہوں گی کہ جو اس بات کو ذرا واضح کر دے. ہم بہت دعائیں کرتے ہیں وقت کے حسین کے لیے، وقت کے امام کے لیے کہ امام چاہتے کہ امام آپ آ جائیں، جلد سے جلد آ جائیں. بہت دعائیں ہم نے کی ہیں. اور ایک واقعہ آج سے تقریباً 200 سال پہلے کا رہا ہوگا، اور یہ واقعہ آیت اللہ باقر وحید بیبہانی کا ہے کہ بہت بلند پائے کے عالم دین تھے کہ جنہیں خود ان کی بلندی کا یہ اندازہ کیجئے کہ بڑے بڑے مجتہدین انہیں استاد کہا کرتے تھے، استاد الفقہاء تک انہیں کہا جاتا تھا. تو آیت اللہ باقر وحید بیبہانی بہت زیادہ علم رکھتے تھے اور کربلا سے دور کہیں رہتے ہیں، لہٰذا کچھ ایسا معاملہ رہا کہ ایک مرتبہ اپنا علاقہ انہوں نے چھوڑا ہے، کربلا آئے ہیں اور کربلا کے پاس ایک چھوٹے سے گاؤں میں پیش نماز ہو گئے. اچھا، علم بہت زیادہ تھا لیکن اپنے آپ کو معمولی ہی جانتے تھے، اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ کرتے تھے کہ میں معمولی سا طالب علم ہوں. تو بہرحال کربلا کے نزدیک میں ایک مسجد تھی، وہاں پر پیش نماز ہو گئے. اور یہ دور، یہ بھی واضح کر دوں کہ وہ دور تھا کہ جو ایک وبا آج بھی دور میں پھیلی ہوئی ہے کہ علماء کے خلاف، مراجع کے خلاف جو باتیں کی جاتی ہیں، ہمیں مراجع کی ضرورت نہیں، مراجع نے کیا ہی کیا ہے، یہ مراجع تو اپنے فائدے کی باتیں کرتے ہیں. یہ جو تمام ان کے خلاف مراجع کے بارے میں یا مجتہدین کے بارے میں جو آوازیں ہوتی ہیں، ایسے ہی اس دور میں بھی ایک مومنٹ چلا ہوا تھا. اور یہ بھی تاریخ میں موجود ہے کہ اس مومنٹ کے خلاف جو آواز اٹھائی تھی اور ایک جواب بہترین دیا تھا اور اس چیز کو ختم کیا تھا جنہوں نے، وہ آیت اللہ باقر وحید بیبہانی تھے اس دور میں. تو لہٰذا اب جہاں پر یہ پیش نماز ہے وہاں ابھی یہ وبا ذرا کم پھیلی تھی کہ ہمیں مجتہدین کی ضرورت نہیں، یہ والی وبا تو ذرا کم پھیلی تھی. لوگ پھر بھی تھوڑا علماء کا احترام کرتے تھے. وہ مسجد میں پیش نماز ہے، ان کا معمول تھا کہ بعد نماز مغربین یہ ممبر پر جاتے اور کوئی ایک حدیث معصومین کی بیان کرتے تھے اور اس کی تشریح کرتے تھے، اور بہت زیادہ وقت نہیں لیتے تھے، 5-7 منٹ لیتے تھے اور اس کے بعد اتر آتے. یعنی بعد نماز مغربین ایک معمول بنا لیا تھا کہ اسی بہانے لوگوں کو ایک حدیث ہر روز تعلیم دیا کریں گے، حدیث اور اس کی تشریح. ایک روز حسب معمول روز کی طرح یہ ممبر پر آئے بعد نماز مغربین، اور انہوں نے قطب راوندی، بہت ہی اوتھینٹک معتبر راوی ہیں، ان کی روایتیں معتبر جو کہ ہوا کرتی ہیں، قطب راوندی کی انہوں نے ایک روایت کو پیش کیا جس میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ اپنے زمانے کی
امام کے ظہور کے لیے بھرپور دعا کرو، لیکن اگر تمہاری دعا کے باوجود بھی تمہارے امام کا ظہور نہ ہو تو سمجھ لینا اس وقت ان کا نہ آنا ہی تمہارے حق میں فائدہ مند ہے۔ اچھا، یہ جو حدیث انہوں نے بیان کی، اب یہ اس کی تشریح کرنے جا رہے تھے، بتانا چاہتے ہیں کہ یہ جو اس میں بیان کیا گیا کہ جو تم امام کی ظہور کی دعائیں کرتے ہو لیکن اس کے باوجود امام نہیں آ رہے ہیں، تو اس کے معنی ہیں کہ ابھی ان کا نہ آنا جو فائدہ مند ہے، اس سے مراد یہ ہے کہ ابھی تم تیار نہیں ہو، تو لہٰذا اپنے آپ کو اس طرح سے تیار کر لو تاکہ امام جلد از جلد آ جائے اور تمہیں فائدہ اس کا مل جائے۔ لیکن انہیں تشریح نہیں کرنے دی گئی اور انہیں ممبر سے گھسیٹ کر نیچے اتارا گیا، مسجد سے باہر انہیں کیا گیا، اور یہ کہتے ہوئے کہ آپ بھی انہی میں سے ہیں جو نہیں چاہتے کہ امام کا ظہور ہو، ہمیں آپ جیسے علماء مجتہدین کی ضرورت نہیں ہے۔ انہیں وہاں سے ہٹایا گیا، 6 مہینے سے یہ یہاں نماز پڑھا رہے تھے۔ بہرحال جب انہیں ہٹایا گیا، یہ گھر آتے ہیں، واقعہ بہت طویل ہے، میں مختصر کرتے ہوئے کہ جب گھر آتے ہیں تو اب یہ پریشان ہے کہ کم سے کم تشریح کر لینے دیتے یہ لوگ، ان لوگوں نے اس حدیث کی تشریح بھی نہیں کرنے دی، وضاحت نہیں کرنے دی۔ اب یہ بیٹھے تھے کہ تبھی دروازے پر دق الباب ہوئی، دروازہ انہوں نے کھولا، آنے والا جو تھا وہ اسی مسجد کا ٹرسٹی تھا، متولی تھا، اور آنے کے بعد اس نے 2 چیزیں ان کی جانب پھینکی۔ پہلے مصلی ان کے منہ پر پھینکا اور یہ کہتے ہوئے کہ 6 مہینے سے آپ ہمارے درمیان ہیں اور نماز پڑھا رہے ہیں، لہٰذا آپ جیسا نجس انسان ہمارے درمیان تھا، یہ مصلی بھی نجس ہے، آپ کی نجاست آپ کے حوالے، ہمیں تو اپنی 6 مہینوں کی نمازوں کی بھی اب قضا کرنی پڑے گی۔ اور دوسری چیز جو اس نے پھینکی کہ اگر آج کے دور میں اگر کسی علماء کے ساتھ ایسا ہو تو کس قدر، یقیناً یہ اللہ نہ کرے کہ کسی بھی دور میں ایسا ہو، لیکن بہرحال یہ چیزیں بڑی عام کر دی گئی ہیں۔ علماء کی توہین کرنا آج بڑا ایک فیشن، ایک ٹرینڈ سمجھا جاتا ہے، لیکن علماء جو حقیقی علم رکھتے ہیں وہ ہر ایک چیز کا جواب کس طرح سے بہترین دلائل کے ساتھ دیتے ہیں۔ دوسری چیز جو اس نے پھینکی، اس نے آیت اللہ کے منہ پر تھوک دیا اور اس کے بعد وہاں سے چلا گیا۔ اچھا، اب آیت اللہ کو اس بات کا غم نہیں کہ اس نے میری اس قدر انسلٹ کی، بہرحال یہ پریشان ہے۔ کچھ دیر بیتی تھی کہ وہ شخص پھر آیا، انہوں نے دروازہ کھولا، دیکھا کہ اب جو وہ آیا ہے تقریباً 2 گھنٹے بعد، رات کے 12 کچھ بج چکے تھے، وہ شخص متولی اس مرتبہ آ کے اس نے آیت اللہ باقر وحید بہبہانی کے پیروں کو پکڑا، معافی مانگتا جاتا ہے، روتا جاتا ہے۔ آیت اللہ نے پوچھا کہ معاملہ کیا ہے، بہرحال اسے گلے سے لگایا، معاف کیا۔ یہ کہتا ہے کہ آپ کی توہین کر کے جب میں گھر گیا اور میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا، میری آنکھ لگ گئی، میں نے خواب دیکھا کہ خواب کے عالم میں ایک ماحول برپا ہے، کوئی منادی ندا دے رہا تھا کہ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل کان زهوقا، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، اور باطل مٹنے کے لیے ہی تھا۔ اور کربلا والوں، روضہ امام حسین پر پہنچو کہ امام وقت کا ظہور ہو چکا ہے۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ ندا دی گئی، اور جب میں دوڑتا ہوا پہنچا تو مولا امام وقت کو میں نے مولا حسین کے روضے مبارک پر دیکھا کہ ایک مجمع لگا ہوا ہے کہ لوگ آپ کی بیعت کے لیے گروپ در گروہ در گروہ جمع ہو رہے ہیں۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں خواب کے عالم میں دیکھتا ہوں امام وقت کو مولا حسین کے روضے پر، میں بھی بڑھا کہ میں تو مولا کا چاہنے والا، میں نے تو بڑا اپنے آپ کو آمادہ کیا امام کی نصرت کے لیے، تو میں بھی آگے بڑھوں، مولا کی بیعت کروں اور کہوں مولا میں نے اپنے آپ کو بڑا تیار کیا ہے آپ کی نصرت کے لیے، اور آپ کا ظہور ہو گیا۔ یہ شخص کہتا ہے کہ میں آگے بڑھا، میں نے کہا مولا اپنی بیعت کا شرف عطا کریں۔ کہتا ہے کہ میں نے جیسے ہی ہاتھ بڑھایا، مولا نے اپنے ہاتھوں کو پیچھے کھینچ لیا اور کہا کہ نہیں ابھی نہیں، یہ لباس کیسا پہنا ہے تم نے؟ یہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کہ مولا لباس تو درست ہے۔ کہا نہیں، یہ لباس جس سودے کے عوض میں تم نے حاصل کیا وہ سودا درست نہیں تھا، حرام کا تھا، لہٰذا حرام کی کمائی سے خریدا گیا لباس بھی درست نہیں، جاؤ تبدیل کر کے آؤ پہلے۔ یہ کہتا ہے میں گیا، لباس تبدیل کر کے آیا، پھر مولا کے پاس آیا، مولا بیعت کا شرف دیجیے۔ کہا ابھی نہیں، جاؤ اور اپنا گھر جو ہے اپنے چچا کو دے دو اس کی چابی۔ امام نے کہا، یہ کہتا ہے کہ میں نے کہا کیوں مولا، وہ میرا گھر ہے۔ کہا نہیں، وہ تمہارے دادا نے تمہارے چچا کو ہبا کیا تھا، ہبا گفٹ کرنا، اور جسے گفٹ کیا جاتا ہے اس کا حق ہوتا ہے، لیکن تمہارے بابا نے اس گھر پر قبضہ کر لیا اور تمہارے چچا کو نہیں دیا، تمہارا رہنا وہاں جائز نہیں ہے، حق چچا کا ہے، جاؤ اسے دے کر آؤ۔ گیا، گھر کی چابی وہاں دیا، بیوی بچوں کو، کہتا ہے میں نے درخت کے نیچے بٹھایا، پھر خواب بیان کر رہا ہے کہ میں آیا، مولا اب بیعت کا شرف۔ کہا نہیں، اپنی بیوی کو طلاق دو، سے مائکے چھوڑ کر آؤ۔ کہا مولا کیوں، وجہ کیا ہے؟ کہا وہ تمہاری بہن ہے۔ کہتا ہے کہ میں نے کہا مولا وہ میری زوجہ ہے۔ کہا نہیں، تم نہیں جانتے، میں بتاتا ہوں، کیونکہ میں امام وقت ہوں، خدا نے علم غیب دیا۔ وہ جو تمہاری بیوی ہے، بچپنے میں ایک کربلا کی خاتون نے تمہیں دودھ پلایا تھا اور اسی نے تمہاری زوجہ کو بھی دودھ پلایا تھا، اس رشتے سے تم دونوں بھائی بہن ہو، پتہ نہیں تھا، عقد ہو گیا، لیکن میں بتا رہا ہوں جاؤ اسے چھوڑ کر آؤ۔ یہ بیوی کو بھی چھوڑ چکا،
اب آیا مولا اب بیعت کا شرف. کہتا ہے اس مرتبہ مولا نے جو سوال کیا ہے وہیں پر میرا ایمان چلا گیا. مولا نے کہا جا ایک اور آخری امتحان، اس کے بعد میری نصرت کے لیے آمادہ ہے، ایک اور امتحان دے، جا اور اپنے بیٹے کی گردن مار دے. یہ کہتا ہے مولا ایک لوتا بیٹا ہے میرا، اس کی گردن کہاں، اس نے ایک ایسا گناہ کیا ہے کہ شرعی اعتبار سے اس کی سزا ہے کہ اسے قتل کر دیا جائے، جا اور اس کی گردن مار دے. یہ کہتا ہے کہ مولا جب مولا نے مجھے بیٹے کو قتل کرنے کی سزا مطلب حکم دیا ہے تو میں ایک مرتبہ جو میرا ٹیمپر تھا وہ لوز ہو گیا. میں نے مولا سے یہ جملے کہے جو آنکھ کھلنے کے بعد تب سے اب تک رو رہا ہوں کہ میں اپنے وقت کے امام سے جن کی نصرت کا دعویٰ کرتا تھا میں نے یہ جملے. کہتا ہے کہ جب امام نے کہا کہ اپنے بیٹے کی گردن مار دے، میں نے پلٹ کر کہا کہ تجھے میں سید بھی ماننے کے لیے آمادہ نہیں ہوں، تو نے میرا گھر مجھ سے چھینا. یہ کہتا ہے میں نے یعنی کہ اس انداز سے میں نے امام سے گفتگو کی کہ تو نے میرا گھر مجھ سے چھینا، تو نے بہترین لباس مجھ سے دور کروا دیے، میری بیوی چھڑوا دی، اب ایک بیٹا ہے اور تو کہتا ہے کہ اسے بھی قتل کر دے. میں تجھے امام تو کیا سید بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. کہتا بس اسی جملے پر میری آنکھ کھل گئی کہ میں امام وقت سے کہہ رہا تھا کہ میں آپ کو امام کیا سید بھی ماننے کے لیے تیار نہیں. تب مجھے آپ کی حدیث یاد آئی کہ واقعاً ہم اپنے وقت کے امام کے ظہور کی دعا تو کرتے ہیں لیکن ہم اس طرح سے آمادہ نہیں ہیں کہ اگر ابھی امام ظاہر ہو جائیں اور نصرت امام وقت کے لیے کہہ دیں کہ تمہارے گھر کی ضرورت تو ہم اپنے گھر کی چابیاں چھپانے لگیں گے. خدا کے اگر حکم سے امام وقت ہمیں یہ کہہ دیں کہ تمہارے بیٹے کی شہادت دینی پڑے گی تو ہم اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے امام کے خلاف ہو جائیں گے. بیوی کو چھوڑنا پڑے تو ہو سکتا ہے ہم امام کو چھوڑنے پر تیار ہو جائے، بیوی کو چھوڑنے پر آمادہ نہیں ہے. تو یقیناً ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کر رہا ہے یہ واقعہ بھی کہ بے شک جو ہم نصرت کا دعویٰ کرتے ہیں کہ امام کی نصرت کریں گے، جو ہم دعویٰ کرتے ہیں کہ امام کی محبت میں ہر وقت لبیک کہنے کے لیے تیار رہتے ہیں، بیعت کا شرف چاہتے ہیں، لیکن کیا ہم نے اپنے آپ کو خود کو تیار کیا ہے؟ کہیں یہ دعوے کھوکھلے تو نہیں ہیں. تو بے شک اس کے متعلق کربلا ہمیں رہنمائی کرتی ہے کہ کربلا والوں سے ہمیں سیکھنا ہے کہ کس طرح سے ہمیں اپنے وقت کے امام کی نصرت کے لیے تیار ہونا ہے. جی بالکل ٹھیک کہا آپ نے سسٹر، اور میں امید کرتی ہوں کہ ہمارے سارے ویورز جہاں کہیں سے بھی ہمارا پروگرام دیکھ رہے ہیں وہ اس بات کو سمجھ گئے ہوں گے کہ نہ جانے ہر نماز کے بعد، ہر مجلس کے بعد، ہر اعمال کے بعد جو ہم کہتے ہیں نا الاجل یا امام، الاجل یا امام، یہ صرف نا ہمارے الفاظ ہیں جو چاہتے ہیں کہ امام آ جائے. آج ایک سوال اس واقعے کے بعد ہم تمام کو اپنے آپ سے کرنا چاہیے کہ کیا امام وقت کے آنے کے بعد اگر وہ ہم سے کسی چیز کو قربان کرنے کا سوال کرتے ہیں تو کیا ہم راضی ہیں؟ کیا ہم تیار ہیں؟ کیا ہم میں اتنی قوت ہے کہ ہم امام کے لیے اپنی ہر چیز کو چھوڑ سکتے ہیں، اپنی ہر چیز کو قربان کر سکتے ہیں؟ اور اگر نہیں کر سکتے تو ایک رخ کربلا کا کریں، اصحاب امام حسین علیہ السلام پر نگاہ ڈالیں اور یہ دیکھیں کہ کس طرح انہوں نے اپنے آپ کو امام حسین علیہ السلام پر ہر لحاظ میں قربان کر دیا. کربلا ہمارے لیے ایک درسگاہ ہے، ایک ایسی درسگاہ، ایک ایسی یونیورسٹی جو ہمیں یہ بتاتی ہے کہ ہمیں ہمارے وقت کے امام کے لیے کس طرح تیار ہونا ہے. اسی امید کے ساتھ ہمیں دیجیے اجازت، پر بنے رہیے چینل ون کے ساتھ پیغام انسانیت. شکریہ.